السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے میرے چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو پچھلی دعا کی جو کلاس تھی اس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کسی مجلس سے اٹھنے کی دعا۔ آج ہم پڑھیں گے وضو کے دوران کون سی دعا پڑھنی ہے۔ جب ہم وضو بنا رہے ہوتے ہیں تو دوران یعنی کہ بیچ میں یہ دعا پڑھنی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ چلیے اب ہم لوگ ہجے کرتے ہیں۔ حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، اللہ، ہا میم پیش ہم، میم غین زبر مغ، فا را زیر فر، لام یا زیر لی۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ آگے چلیے۔ ضال نون زبر ظن، با یا زیر بی، ذنبی۔ دیکھیں یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد با ہے۔ نون ساکن کے بعد اگر حرف با آتی ہے تو اس نون کو جو نون ساکن ہے اسے میم سے بدل کر ہم لوگ پڑھیں گے۔ یہ ایک قاعدہ ہے جسے ہم اقلاب کہتے ہیں۔ یہ قاعدہ ہم نورانی قاعدہ میں انشاءاللہ تعالی جب پڑھیں گے تو میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاؤں گی۔ یہاں جو نون ہے اسے میم سے بدل دینا ہے، یعنی کہ ذنبی، ذنبی، ووسع، واو زبر وا، واو سین زبر وس، سین عین زیر سع، ووسع، لام یا زیر لی، ووسع لی، فا یا زیر فی، دال الف زبر دا، را یا زیر ری، فی داری، واو زبر وا، با الف زبر با، را کاف زیر رک، وبارک، لام یا زیر لی، وبارک لی، فا یا زیر فی، را زا زیر رز، قاف یا زیر قی، رزقی۔ اب ہم قاعدہ دیکھیں گے۔ اللہم، اللہ میں لفظ اللہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ لفظ اللہ کا لام کیا پڑھیں گے ہم؟ پر پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے جو حمزہ ہے وہاں پر زبر آ رہی ہے۔ تو اللہم، میم میں مشدد کا غنہ کریں گے، ہم، پھر فا کو را سے ملائیں گے لیکن ہم باریک کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ را ساکینہ ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، تو را یہاں پر باریک کریں گے۔ اللہم اغفر، اللہم اغفر لی، یا مدہ کا قاعدہ، یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، تو یا مدہ کا قاعدہ، لی ایک الف کے بقدر کھینچیں گے۔ اللہم اغفر لی۔ آگے چلیے۔ ذنبی میں اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے، وہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ واو زبر وا اور واو سین زبر وس، واو میں زبر کا قاعدہ اور وس سین میں ملاتے ہوئے تشدید کا قاعدہ دو بار پڑھیں گے۔ تو واو سین زبر وس اور سین عین زیر سیع، ووسع، لی میں پھر یا مدہ کا قاعدہ۔ آگے چلیے۔ فی میں پھر یا مدہ کا قاعدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اور یہاں بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہے۔ دا میں الف مدہ کا قاعدہ، ایک الف کے بقدر کھینچنا ہے، دا۔ ری میں پھر یا مدہ کا قاعدہ، یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے۔ آگے چلیے۔ واو میں زبر کا قاعدہ جلد ادا کریں گے۔ با میں الف مدہ کا قاعدہ، ایک الف کے بقدر کھینچنا ہے۔ رک میں جزم کا قاعدہ ہو رہا ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملاتے ہیں، چونکہ را کے نیچے زیر ہے تو باریک کرتے ہوئے ہم ملائیں گے۔ وبارک، لی میں یا مدہ کا قاعدہ، پھر فی میں یا مدہ کا قاعدہ۔ رز میں دیکھیے،
जज्म का कायदा और बारीक करते हुए हम मिलाएंगे। रिज़्क़ी में फिर या मद्दा का कायदा, तो हो जाएगा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी व वस्सिअली फी दारी व बारिकली फी रिज़्क़ी। अब चलिए हम लोग देखते हैं तर्जमा। देखिए चूंकि यहाँ पर आयत कर रहे हैं और या मद्दा पर जब आयत करेंगे तो हम या मद्दा करते ही हुए आयत करेंगे। जैसे रिज़्क़ी, अब कोई रिज़्क़ कर दे तो ये गलत है। या मद्दा में जब हम करते हैं वक्फ तो हम या मद्दा को करते हुए पढ़ेंगे। रिज़्क़ी। तर्जमा देखते हैं। खुदाया मेरे गुनाहों को माफ फरमा और मेरे घर में वुसअत अता फरमा और मेरी रोजी में बरकत अता फरमा। तो इस दुआ को आप याद करें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मुसाफहा की दुआ। मुसाफहा कहते हैं हाथ मिलाने को, जब हम एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं उसे कहते हैं मुसाफहा। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मुझे दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।